السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ابھی چند دن پہلے جو ہے نا میڈیا سے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا اور میں نے بھی دیکھا ہے، اردو پوائنٹ کے ساتھ محمد علی مرزا جو ہے وہ انہوں نے پروگرام کیا ہے۔ وہ پروگرام دیکھ کے نا کافی ساری چیزیں جو ہے وہ بڑی واضح ہوئی ہیں کہ جیسے علماء تو پہلے ہی کہتے تھے کہ محمد علی مرزا جو ہے اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک سرسری یا کہہ لیں سطحی طور پر علم تھا جو بعض کتابوں کو دیکھ کر باتیں کی جاتی تھی اور بعد میں جب کوئی پریشانی کا سامنا ہوتا تو اس بات سے پھر جاتا۔ اس لیے اس کا ایک ڈائلاگ جو ہے وہ جملہ مشہور ہے کہ آپ ہر ایک کی مسجد میں جائیں، ہر ایک کو چندہ دیں۔ تو میں اس سارے پروگرام کے بعد جو سمجھا ہوں چیز وہ یہی ہے کہ جیسے ابھی پی ٹی آئی والے لوگ جو ہیں اس کی کلاس لے رہے ہیں، تو میرا ذاتی طور پر جو تعلق ہے وہ سیاسی کسی جماعت سے بھی نہیں ہے کہ بعض ہو سکتا ہے بھئی اس بات میں بھی غصہ کریں کہ یہ فلاں جماعت سے۔ میرا ذاتی تعلق جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں، جتنی بھی پاکستان میں جماعتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو عمران خان کے فالور ہیں، دوست احباب ہیں، ان کے جماعت کے لوگ ہیں، ان کی وجہ سے زیادہ تنقید کا نشانہ ہے اس وقت محمد علی مرزا۔ تو اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد علی مرزا سیاست کے قابل ہی نہیں ہے، سیاست کے پہلو کا اس کا علم نہیں ہے، اس کی معلومات کمزور ہے، ایک بات تو یہ ایک پوائنٹ نظر آئے گا، تو دین کے معاملے میں آپ لوگ کیوں نہیں یہ سمجھتے کہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہے؟ یہ بیچارہ اردو کے تراجم دیکھ کر اور اختلافی باتیں جو ہے ان کو لے کر بہت ہوا دیتا ہے اور اپنے آپ کو باور کرواتا ہے۔ دوسرا ڈائلاگ بڑے اس نے مشہور کر دیے، شاعری کوئی نہیں، فلاں شاعر نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ تو جیسے وہ اس کے منہ پر بھی اس کی باتیں مار رہے تھے جو اس نے کی اور ان سے مکر گیا، جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے کال سیو کی ہوئی ہے، جو باتیں آپ نے کی ہیں میرے پاس سیو ہیں، اس پر بڑا اس کو وہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو جو اس نے خط کا پوچھ لیا کہ آپ نے کہا کہ میں نے خط لکھا ہے جیل سے، تو وہ بیچارہ بھی نہ دکھا سکا، یعنی جھوٹ ثابت ہوا۔ تو مذہب جو ہے نا اسلام، یہ بڑا پاک صاف ہے، اگر اس میں کسی نے خیانت کی بھی ہے، بددیانتی کی ہے، کچھ غلط مت ڈالا ہے، لکھ دی ہے، تو محدثین نے اس ساری باتوں کو نوٹ کیا ہے، وہ واضح ہیں، وہ لکھی پڑی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ اٹھے اور کہہ دے کہ یہ بات حدیث میں ہے، بھائی ایسا نہیں ہے، سمجھ آئی؟ حدیث کو جانچنے کے لیے باقاعدہ اصول اور ضوابط موجود ہیں۔ تو اصول حدیث کے اعتبار سے کذاب شخص جو ہوتا ہے نا، وہ اس اہل نہیں ہوتا ہے کہ اس سے روایت لی جائے، یہ علماء ہی بہتر سمجھتے ہیں۔ وہی آپ کسی عالم سے پوچھیں گے کذاب کے بارے میں کہ کیا کذاب شخص کی روایت قبول ہوتی ہے، اس کی روایت قبول نہیں ہوتی۔ تو پہلے چلیں کچھ باتیں پوشیدہ تھی محمد علی مرزا کے بارے میں، ابھی تو بہت واضح اس کے جھوٹ جو ہیں وہ ثابت ہو رہے ہیں۔ تو جو شخص اس کو قابل سمجھتا ہے کہ وہ محمد علی مرزا صاحب کو فالو کر رہا ہے دین کے معاملے میں، تو وہ امام مسلم، امام بخاری اور دیگر ائمہ جنہوں نے اصول حدیث پر کام کیا، ان سب کی بات کو چھوڑ رہا ہے، ابھی وہ خود کتابوں سے بھاگ رہا ہے۔ ابھی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ محمد علی مرزا اس معاملے میں بابا بن گیا۔ اب تیسری اس میں بات جو ہے، جو اس کا بہت بڑا مسئلہ تھا اور اس کے اوپر وہ سارا ڈنڈورا پیٹتا رہتا تھا کہ علماء نے یہ بتایا نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی اس کی بہت بڑی بات تھی کہ علماء نے بھائی یہ بتایا نہیں، علماء اس کا چھپاتے رہے۔ بھائی ہر بات جو ہے ہر بندے سے نہیں کی جاتی، بہت بیچارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پیٹ میں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، ان سے برداشت ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ بحمد اللہ تعالی ہمارا جو عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اس کے ساتھ کوئی کسی لحاظ سے نہ شامل ہے، نہ حصہ دار ہے، نہ اس کی صفات میں، نہ اختیار میں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، جتنے رسول پیغمبر آئے ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور شریعت جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان کے شریعت میں کسی اور کی مداخلت نہیں ہے۔
اب اس کے بعد تیسری جو بات مین آئے گی، جس پر زیادہ وہ مسائل بناتا بھی ہے، گھڑتا ہے، ایسی ایسی باتیں گھڑ کے سناتا ہے جو لوگوں کے شعور میں بھی نہیں ہوتی۔ جیسے اس نے عمران خان صاحب کے بارے میں باتیں بہت ساری گھڑی، ابھی وہ باتوں پر بیچارہ پھسل رہا ہے۔ ایسے وہ دین میں بھی گھڑی ہیں، آپ ان حقائق میں جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اصحاب رسول اور اہل بیت کے بارے میں ہمارا الحمدللہ تعالی صاف عقیدہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اہل بیت جو ہیں وہ بھی ہمارا ایمان ہے اور اصحاب رسول بھی ہمارا ایمان ہے۔ اہل بیت میں چاہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد بھی کوئی آئے آپ کے خاندان میں تو ہم اس کو مانتے ہیں، اگر وہ مسلمانوں میں شامل ہے، ایمان میں شامل ہے، آپ کے حال میں شامل ہے، ہم پر لازم ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ہمیں تو کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے۔ اور اصحاب رسول ایک لمحے کے لیے بھی کوئی صحابی بنا ہے، اصحاب رسول میں شامل ہوا ہے، تو ہم ہر ایک کا احترام کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جس مسئلے سے وہ زیادہ مشہور ہوا وہ یہ تھا کہ جناب اختلافی مسائل انہوں نے بتائے نہیں، بھی ہر بندے سے بتائے نہیں جاتے، ہر بندے کو شیئر بھی نہیں کیے جاتے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگوں میں یہ اتنی کوالٹی ہے ہی نہیں کہ وہ بات کو برداشت کریں، اور بیچارے اچھل پڑتے ہیں۔ اپنے عقائد کو درست رکھیں، عبادات کا خیال رکھیں، اپنے معاملات کو صحیح رکھیں، بس کافی۔ اگر کسی کو ریسرچ کرنی ہے، کسی کو معلومات حاصل کرنی، جب وہ علماء سے ملتا ہے تو علماء اس کو گائیڈ کرتے ہیں۔ اب جتنے بھی وہ حوالے دیتا ہے وہ ساری عربی کتابوں میں موجود ہے، تو اس کے تراجم علماء نے کیے، اگر علماء چھپاتے تو اس کے تراجم ہی نہ کرتے۔ جتنے بھی ترجمے ہیں، جتنے بھی مرزا صاحب باتیں کرتے ساری اردو کی کرتے ہیں، تو اردو میں کس نے ٹرانسفر کیا اس کو؟ انگریزوں نے کیا ہے یا مرزا صاحب نے کیا ہے؟ تو علماء نے کیا ہے نا۔ تو جس لیول کا وہ کام سمجھتے تو انہوں نے کر دیا۔ اب اختلافی مسائل کو بیان کر کے، لڑائی جھگڑے والی باتیں کر کے، بھائی وہ ساری کتابیں موجود ہیں، اور اردو سے عربی سے اردو میں ٹرانسفر ہوئی تو علماء نے کی ہیں، آپ نے تو کیا بھی کچھ نہیں۔ تو اسی لحاظ سے دین کے معاملے میں بھی اس کی اتنی ساری بات ہے۔ اب اس میں چوتھی بات جو ہے یعنی کذاب بھی ثابت ہوا، اب چوتھی بات اس میں آ رہی ہے کہ ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھو، یہ اس کا ڈائلاگ ہے، ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھو اور ہر ایک کو چندہ دو، تو بات جانتی تیری تو یہاں ثابت ہوتی ہے، تو صحیح کو صحیح کہہ ہی نہیں سکتا اور غلط کو غلط بھی نہیں کہہ سکتا۔ مثلا مرزا صاحب کے بقول سارے فرقے غلط ہیں، ساری جماعتیں غلط ہیں، تو بھائی سارے جب غلط ہیں، دین سے نکل گئے ہیں، تو ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھو؟ ان کے چندہ ان کو دے کر دین کے مخالفت کی معاونت کر رہے ہو، جبکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کام میں، بھلائی کے کام میں تعاون کرو۔ تو لوگوں کو بتاؤ جو غلط ہے وہ غلط کرو، جو جماعتیں غلط ہے کہہ دو بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر کہتا ہے تو بیانیہ ختم ہوتا ہے، کہتا ہے تو بیانیہ ختم ہوتا ہے۔ مرزا صاحب کا سارا پلندہ ہے، فراڈ قسم کی باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے خاص طور پر پی ٹی آئی والے لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں، جیسے آپ سیاست میں اس کو نااہل سمجھتے ہیں، اللہ کی قسم اس سے زیادہ وہ دین میں نااہل ہے۔ سب اپنی باتیں، اہل بیت کے ساتھ جو صحیح مسلمان ہے اس کا تعارض ہے ہی نہیں بھائی۔ اگر کہیں اختلاف اصحاب رسول کے درمیان ہوا ہے تو وہ مختصر سا جملہ اور بات جو ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ صلح کر لی تو بات تو ختم ہوگی۔ کیا حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما نوجوان سردار جنت، ان سے زیادہ عقل مند مرزا آ گیا، زیادہ محب والا آ گیا، زیادہ محبت کرنے والا ہے؟ کیسی بات ہے؟ جب اصحاب رسول کے ساتھ اہل بیت کا اگر اختلاف ہوا اور اہل بیت نے ہی ختم کر دیا، تیسرے بندے نے ختم نہیں کیا، انہوں نے خود ہی ختم کر دیا، تو بات تو ختم ہوگی۔ اب 1400 سال بعد جو ہے وہ مرزا صاحب کو خیال آیا اوہو سوشل میڈیا کے دور میں یہ باتیں جو ہے نا لوگوں تک پہنچانی بہت ضروری ہے، بیچارہ اپنا کام کر گیا۔ تو اس لیے انسان جو ہے وہ بعض دفعہ اپنے کیوں پر شرمندہ ہوتا ہے، لیکن مرزا صاحب اس معاملے میں بھی بہت زیادہ ہی ڈھیٹ ہیں۔